بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 17 رمضان، جس میں اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں دو بڑے واقعات خاص طور پر یاد رکھے جاتے ہیں۔ ایک غزوہ بدر جو کہ 17 رمضان کو ہوا، اور دوسرا 17 رمضان کو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ جو پہلا غزوہ بدر 17 رمضان سن 2 ہجری میں پیش آیا، جو حق و باطل کی جنگ تھی، جس میں مسلمانوں نے اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر کو خاک چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ وہ پہلا معرکہ تھا مسلمانوں اور کفار کے درمیان، جس سے پہلے کوئی ایسی جنگ، کوئی ایسی لڑائی نہیں ہوئی تھی، جس میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 بے سر و سامان، نہ ان کے پاس تلواریں، نہ ان کے پاس گھوڑے، 2 گھوڑے اور تلواریں بھی نہ ہونے کے برابر تھیں، اور جو کفار تھے وہ 1000 کی تعداد ان کی تھی، اور وہ ساز و سامان کے ساتھ، اپنے پورے جال و جلال کے ساتھ، اپنے پورے لشکر کے ساتھ تیار ہو کر مسلمانوں سے جنگ کے لیے نکلا، اور اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ تھی۔ وہ 313 بے سر و سامانی کی حالت میں بھی ہزاروں پر غالب آ گئے۔ اپنے سے 3 بڑے گنا لشکر پر وہ غالب آ گئے اور کفار کو میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اسی غزوہ بدر میں، جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، اور اس میں سے 14 صحابہ شہید ہوئے، جس میں سے 6 صحابی وہ مہاجرین میں سے تھے اور 8 صحابہ انصار میں سے تھے۔ کل 14 شہادتیں ہوئیں، جبکہ کفار کہیں زیادہ مرے اور میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اور اسی غزوہ میں ابو جہل کو 2 کمسن بچوں نے، 2 کمسن صحابہ نے ان کو قتل کر دیا، اور ان کی گردن پر پاؤں رکھ کر پوری شان و شوکت کے ساتھ، فتحانہ انداز کے ساتھ کھڑے ہو کر اسلامی پرچم لہرا دیا۔ آج کے دور میں اگر دیکھنا ہے کہ غزوہ بدر کس انداز میں ہوا، کیسا ہوا، تو آؤ افغانستان میں چلتے ہیں۔ افغانستان میں بھی یہی صورتحال، آج سے 33 سال پہلے جنگ شروع ہوئی۔ پہلے روس آیا، اس نے حملہ کیا، میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ آج روس کے کتنے ٹکڑے ہو چکے ہیں ہر کوئی جانتا ہے۔ اس کے بعد امریکہ کود پڑا اس میں اپنی نیٹو فوج کے ساتھ، جس میں 39 کفار ممالک اس میں شامل ہو گئے، اور وہ افغانستان پر چڑھ دوڑے۔ افغانستان مسلمان بے سر و سامانی کی حالت میں تھے، نہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ، نہ ان کے پاس لباس چھپانے کے لیے کچھ، نہ وہ ان کے پاس گھر بار، بس وہ بے سر و سامانی کی حالت میں کھڑے رہے، اسلام کا دفاع کرتے رہے، اپنے ملک کا دفاع کرتے رہے۔ آج وہ امریکہ 22 سال طویل عرصے اس میں جنگ کرتا رہا، میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ نہ صرف یہ، بلکہ وہ پاؤں جوڑ کر، پاؤں باندھ کر، معافیا مانگ پر وہ بول رہا ہے، مجھے یہاں سے نکلنے دیا جائے، مجھے یہاں سے نکلنے دیا جائے۔ کیسی جنگ ہوئی، کیسے مسلمانوں نے فتح حاصل کی۔ افغانستان کے حالات کو دیکھ کر اندازہ لگا لیں کہ غزوہ بدر بھی کس انداز میں ہوا تھا۔ وہاں بھی مسلمان، وہاں بھی صحابہ بے سر و سامانی کی حالت میں تھے، اور یہاں بھی جو مجاہدین بے سر و سامانی کی حالت میں تھے۔ آج بھی اگر کوئی مسلمان دین کے نام پر حق و باطل کے ساتھ جنگ کرے گا، اللہ آج بھی اس کے لیے مدد اتاریں گے، آج بھی فرشتے اس کے لیے اتریں گے۔ اور دوسرا واقعہ جو پیش آیا 17 رمضان، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی زوجہ ہیں۔ آپ کی وفات سن 58 ہجری میں ہوئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، اس میں آپ کی وفات ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیوی ہیں، جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا زیادہ پیار تھا، کسی اور بیوی سے اتنا زیادہ پیار شاید ہی ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخر سے بیان کرتی ہیں کہ میں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہوں کہ جس کے بستر پر حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آیا کرتے تھے، اور جتنی بھی ازواج تھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے کسی بھی بستر پر حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نہیں آتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد خاتون ہیں جنہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے سلام خود بھیجا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی تھی، تب حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک کپڑے میں، ایک رومال میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت لے کر آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی ہونے والی بیوی ہیں، یہ آگے چل کر آپ کی بیوی بنے گی، یہ ازواج مطہرات میں شامل ہوں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ محبت تھی کہ جس جگہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی نوش کیا کرتی تھیں، اسی جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہونٹ رکھ کر حضرت عائشہ کو دکھا دکھا کر وہاں سے پانی پیتے تھے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رخصت ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آئیں، بچپنا تھا، کھیل کود کا زیادہ شوق تھا۔ ہر بچپن میں ہر لڑکی یہی چاہتی ہے کہ اس کو کھیل کود کے لیے موقع دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھرپور موقع دیا، بلکہ خود ان کے ساتھ دل لگی کی، خود ان کے ساتھ مل کر کھیلا کرتے تھے۔ ایک بار مسجد میں کچھ سوڈانی صحابہ آئے، تشریف لائے، اور وہ کچھ جنگ کی تیاری کر رہے تھے، کچھ کرتب وغیرہ دکھا رہے تھے، تیر اندازی کر رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، اے عائشہ، کیا تم یہ کرتب دیکھنا چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں جی، میں ضرور دیکھنا چاہوں گی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر مسجد میں حاضر ہوئے۔ اس وقت پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارا کرتب دیکھا۔ جب تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تھک نہیں گئی، اس وقت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف نہ لے گئے۔ اسی طریقے سے ایک سفر سے واپسی ہو رہی ہے، صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ اس سفر میں شامل ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عائشہ، میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟ کیا ہم ایک ساتھ دوڑ لگائیں، دیکھتے ہیں کون آگے نکلتا ہے؟ صحابہ سے عرض کیا کہ آپ آگے نکل جاؤ، آپ دور ہو جاؤ، آپ آگے چلے جائیں، ہم ریس لگائیں گے۔ لہٰذا صحابہ کہیں دور آگے نکل گئے تو پیچھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں آپس میں بھاگ رہے ہیں، ریس لگا رہے ہیں۔ یہ محبت تھی دونوں میں، یہ دونوں میں پیار تھا۔ ریس لگی، پہلی بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ریس میں جیت گئیں، باری لے گئیں۔ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبلے پتلے بدن کی مالک تھیں۔ دوسری بار بھی ایسا موقع پیش آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر سے دوڑ لگانے کا کہا، پھر دوبارہ سے دوڑ لگی۔ اس بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باری لے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، یہ عائشہ، یہ اس باری کا مقابلہ ہے، یہ اس مقابلے کے جیت ہے جو پہلی بار آپ جیت گئی تھیں، اب یہ میں جیت گیا، لہٰذا ہمارا مقابلہ برابر ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بچپن میں تھیں، ان کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو آٹا گوندھ کر دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ یہاں کبھی کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روٹیاں بھی بنا دیا کرتے تھے۔ یہ ان کی آپس میں محبت تھی، ان کا آپس میں پیار تھا۔ یہ سارا کیوں کیا؟ یہ امت کو سکھانے کے لیے کیا کہ گھریلو زندگی کیسے گزارنی ہے، کہ بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ان کے ساتھ پیار محبت کیسے کیا جائے۔ یہ سارا اسی وجہ سے کیا، جس ہستی نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہو، اس کے بعد اس کو دنیا سے کسی بھی چیز سے لگاؤ نہیں ہو سکتا۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کر کے اسی وجہ سے دکھائی تاکہ آنے والی امت یہ دیکھے، تاکہ آنے والی امت یہ سیکھے کہ گھریلو معاملات، گھریلو زندگی کیسے گزارنی ہے اور اس پہ کیسے عمل کرنا ہے۔ آج کچھ لوگ غیرت کے نام پر یہ بولتے ہیں کہ ہماری غیرت یہ اجازت نہیں دیتی کہ ہم بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں یا ان کے منہ میں لقمے بنا بنا کر ڈالیں، یا جس جگہ سے بیوی نے پانی پیا ہو ہم بھی اس جگہ پر ہونٹ لگا کر پانی پئیں۔ ایسا نہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا جائے، ان کی گھریلو زندگی کو پڑھا جائے، پھر اس سے ہی پتہ چل سکتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کیسی تھی اور وہ کیسی زندگی گزار کر چلے گئے اور مسلمانوں کو کیا پیغام دے کر چلے گئے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخر سے بیان کرتی ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 10 آیات نازل کر دیں، جس کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضور اللہ تعالیٰ نے 10 آیات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی پاک دانی پر نازل کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی، ایک بچے نے گواہی دی، وشہد شاہد من اہلہا۔ حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگی، اس کی گواہی ان کے بیٹے نے دی، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی، خود اللہ تعالیٰ میدان میں آ گئے، خود اللہ تعالیٰ نے اس کی گواہی دی، خود ان کی پاک دامنی کے لیے اللہ تعالیٰ میدان میں آئے اور 10 آیات نازل فرما دیں، 10 آیات نازل کی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں مجھے یہ تو پورا اندازہ تھا کہ اللہ تعالیٰ میری پاک دامنی کی گواہی ضرور دیں گے، مگر اس انداز میں دیں گے کہ 10 آیات میری پاک دامنی پر اتر آئیں گی اور اس کو قرآن پاک میں ذکر کیا جائے گا کہ رہتی دنیا تک اس کو پڑھا جائے گا، کہ مجھے اس چیز کا اندازہ تو نہیں تھا، میں یہ تو جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری گواہی ضرور دیں گے۔ اب یہ سارے معاملات دیکھ کر ہم اس کو کیسے جانیں؟ ہمیں اس کے لیے صحابہ کی زندگی پڑھنی ہے، ہمیں اس کے لیے صحابہ کے دور میں جانا پڑے گا کہ صحابہ کیسے تھے، صحابہ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، ان کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیسا تھا، ان کی محبت آپس میں کیسی تھی، وہ میدان میں کیسے اترے، غزوہ بدر انہوں نے کیسے کیا، انہوں نے عمرہ کیسے کیا، انہوں نے حج کیسے کیا، انہوں نے روزہ کیسے رکھا، یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم صحابہ کی زندگی پڑھیں گے، صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے، پھر ہی ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ ہماری جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے ہم یہ کیسے گزارنی ہے۔ صحابہ کی زندگی کو پڑھ کر ہی ہم یہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی اسلامی طریقوں پر، سنت کے طریقے پر گزار سکتے ہیں، جبکہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی ہماری پوری کی پوری سنت پر چلے گی تو ہم 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں گزارنے والے بن جائیں گے۔ دعا کریں ہم خود بھی صحابہ کی زندگی کو پڑھیں اور اپنے گھروں میں بھی یہ ترتیب بنائیں، اپنے بچوں کو بھی صحابہ کے بارے میں بتایا جائے کہ ہمارے صحابہ کیسے تھے، ہمارے صحابہ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، ان کا حضور سے پیار کیسا تھا۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو ان سب پر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا رب۔